اس سے پہلے کہ ہم اکلیسیا کے اس تیسرے پارٹ فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ پارٹ پر سیکھنا شروع کریں، سنیے گا، میں چاہتا ہوں کہ ہم اکلیسیا کے فرسٹ پارٹ، اکلیسیا کے سیکنڈ پارٹ، ان دونوں کو مختصر چند لمحوں، چند سیکنڈ کے اندر ان کو ہم مختصر سا ریوائز کر لیں تاکہ ہمیں یاد ہو کہ ہم کیا سیکھتے سیکھتے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو چلیں یہاں سے ریویژن کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ سلام دعا کرنے کے بعد اس ٹیچنگ کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو میں آپ سبوں کا بھائی، خداوند کا خادم پاسٹر عارف رضا گیل آج شام ایک بار پھر سے آپ سبوں کو خداوند یسوع مسیح میں سلام کہتا ہوں۔ آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرے عزیز، میری پیاری بہن، میرے دوست، میرے ہم خدمت پاسبانوں، ہم ان دنوں میں ایکلیسیا، جس کا گریک کوڈ 1577 ہے، اس پر ہم لوگ سیکھتے جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا سوال جو کہ میتھیو چیپٹر 16 ورس 18 کے اندر اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے پترس سے کیوں کہا کہ تو چٹان ہے اور میں تجھ پر اپنی کلیسیا قائم کروں گا۔ تو اس بہت بڑے سوال پر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے فرسٹ پارٹ کے اندر جو ہے وہ سیکھ چکے ہیں۔ ہم سیکھ چکے ہیں کہ فرسٹ سینچری کی جو ان کا ٹارگٹ ہوا کرتا تھا، ان کا فوکس جو تھا وہ لوگ ہوا کرتے تھے، نہ کہ چرچ بلڈنگ۔ اور میں نے چرچ بلڈنگ اور چرچ کے اندر جو ایکلیسیا، ایمانداروں کی جماعت ہوتی ہے، ان کے ڈفرنس پر بڑی تفصیلاً بات کی ہے، اور میں اس کے بارے میں ایپیسوڈ 1 میں پارٹ 1 میں سکھا چکا ہوں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ رسولوں کے اعمال 7ویں باب کی 48ویں اور 49 آیت کے مطابق خداوند تعالیٰ جو ہے، باری تعالیٰ جو ہے، ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ اس کے بعد ہم لوگ سیکھ چکے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جتنی بھی خدمت تھی وہ کسی چرچ بلڈنگ کے اندر نہیں بلکہ بلڈنگ کے باہر ہوئی۔ جہاں جہاں وہ جاتے وہیں پرچار کیا جاتا، وہیں گڈ نیوز شیئر کی جاتی، وہیں پہ معجزات بھی ہوتے، وہیں پر جو ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا، وہیں پر جو ہے لنگڑوں کو چلنا، اندھوں کو آنکھیں دینا، مردوں کو جلانا، 5 روٹیاں 2 مچھلیوں کے جیسے کہ معجزے، اور پھر کوڑیوں کو پاک صاف کرنا۔ جتنی بھی خدمت جو ہے خداوند یسوع مسیح کی چرچ بلڈنگ سے باہر آپ کو نظر آئے گی، ہم اس پر بھی تفصیلاً سیکھ چکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مختصر گفتگو کی تھی شخصیت پرستی اور شخصیت پسندی پر۔ آج چرچ بلڈنگ اور شخصیت پرستی، میرا فیورٹ پریچر، میرا فیورٹ پاپا، میرا فیورٹ اپوسٹل، میرا فیورٹ پروفٹ، تو یہ شخصیت پسندی نے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی پاک روح کی اور اس کی خدمت کی جگہ لے لی۔ ہم ڈیپینڈڈ ہو گئے، لیکن کس چیز پر ڈیپینڈڈ ہوئے؟ ہم یسوع مسیح پر ڈیپینڈڈ نہیں ہوئے، ہولی اسپرٹ پر ڈیپینڈڈ نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے اپنا درمیانی کسی خادم کو، کسی سو کالڈ پریچر کو، کسی اپوسٹل کو، کسی پروفٹ کو بنا لیا اور کہا کہ تو ہی ہے میرا وہ سب کچھ، اور تیری تصویر، اور پھر تیرے پاس ہی مجھے آنا ہے۔ تو میرے لیے دعا کرے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو کرے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ آ جائے گا۔ یعنی کہ آپ نے اپنا درمیانی کسی شخص کو بنا رکھا ہے، جبکہ بائبل بیان کرتی ہے ہمارا درمیانی ایک ہی ہے، اور اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ! خدا اور ہمارے درمیان، باپ کے اور ہمارے درمیان میں ایک درمیانی ہے، اور وہ درمیانی خداوند یسوع مسیح ہے، نہ کہ وہ درمیانی کوئی چرچ بلڈنگ ہے، نہ ہی وہ درمیانی کوئی پاسبان ہے۔ اس پر بھی ہم نے مختصر سیکھا تھا۔ آج ہم مزید اس پر اور بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے 1 Corinthians chapter 3 verse 16-17
جی اس کا ریفرنس دیا تھا جہاں پر صاف اور واضح طور پر لکھا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. ہاللیلویا. تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہے. اس پر ہم لوگ سیکھ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہیکل کا پردہ کیوں پھٹا اس پر بڑی تفصیلاً گفتگو کی. میں نے 3 سے 4 طرح کی چرچز کو آپ لوگوں کے درمیان میں رکھا تھا. یہ مختصر بتا رہا ہوں. اگر آپ لوگ انہی باتوں کو تفصیل کے ساتھ سننا چاہتے ہیں تو جنہوں نے اسی ٹاپک کا ایکلیسیا اینڈ پاسٹر، ایکلیسیا چرچ، اس کا فرسٹ اینڈ سیکنڈ پارٹ نہیں سنا تو آپ کو اسے سننے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس ان باکس میں نہیں ہے آپ یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں اور وہاں پر پاسٹر عارف رضا گل لکھیے گا، آپ کو یہ ٹاپک مل جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ فیس بک پہ جا سکتے ہیں، وہاں پر FEMP گریٹ کمیشن لکھیے گا، ایک پیج آئے گا اور اس پیج پر بھی یہ سرمن جو ہے اپلوڈ کیے جا چکے ہیں. جی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ واٹس ایپ پر ہی سننا چاہتے ہیں تو آپ کو FEMP گریٹ کمیشن کا گروپ جوائن کرنا ہوگا، جہاں پر ہر روز جو ہے وہ کلام خدا کی منادی کی جاتی ہے. اور اگر کوئی پراپر طریقے سے چلنا چاہتا ہے FEMP مسیحی خاندان کے اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑ کر، تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے. ہم آپ کو اس جگہ پر ایڈ کریں گے جہاں پر ڈیلی لائیو سرمن ہوتا ہے. تو میرے عزیزو، ہمیں پہلے 2 پارٹ بھی سننے ہیں اور آج کے اس تیسرے پارٹ کو بھی بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے دھیان کے ساتھ اس کو سننا ہے، تاکہ آج شام میرا خداوند مجھ سے اور آپ سے جو بات کرنے والا ہے ہم اس کی بات کو نگلیکٹ نہ کر پائیں، اس کو ریجیکٹ نہ کر پائیں اور اپنے دلوں کو سخت نہ کر پائیں، بلکہ آج جو آواز ہمارے کانوں میں پہنچے اس پر ہم لوگ عمل کریں اور بائبل کی ریفرنسز، بائبل کی ورسز کے ساتھ میچ کرتے کرتے آگے بڑھیں کہ بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے. کل میں بات کر رہا تھا کہ ہر ایک روح کا یقین نہیں کرنا. جب ہم شخصیت پسندی پر بات کر رہے تھے، ہاللیلویا، باتیں آ رہی ہیں سمجھ میں؟ جو بائبل کے اندر ہے وہی یسوع کی آواز ہے. اچھا، ایک اور بات، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ بڑی سینسٹیو بات ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، کیونکہ آپ نے ایک بڑا جو ہے وہ فیمس سینٹینس یا پھر ایک ایسا فقرہ جو آپ نے ہر خادم کے منہ سے سنا ہوگا، ایون دیٹ کہ میں بھی اس فقرے کو اکثر دہراتا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ میں جس فقرے کو دہراتا ہوں یا پھر جس ورس کو میں بار بار دہراتا ہوں یا پھر دوسرے خادمین، پروفٹ، اپوسٹل دہراتے ہیں، اب اس کو بھی ذرا دھیان کے ساتھ اس سٹیٹمنٹ کو پہلے سن لیجئے اور پھر اس سٹیٹمنٹ کو سننے کے بعد آپ کو سوچنا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو وہ کچھ کہنے سے پہلے دے رہا ہے کیا واقعی ایسا ہے. اور وہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، مجھے خدا کے پاک روح نے کہا، پاک روح نے مجھ سے بات کی، اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں. اب آپ اس بات کو کیسے جانیں گے کہ کیا یہ بات جو یہ خادم پاسٹر عارف رضا گل یا پھر وہ خادم جسے آپ سن رہے ہوں گے یا سنتے ہیں، جب وہ خادم یہ کہے کہ مجھے یہ بات پاک روح نے کہی، تو پھر آپ اس بات کو کنفرم کیسے کر سکتے ہیں؟ جی اس کی کنفرمیشن اس بات سے ہوگی کہ آپ جھٹ سے بائبل کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ جو بات یہ بندہ، یہ خادم یہ کہہ کر ہمیں سنا رہا ہے کہ خدا کے پاک روح نے ابھی مجھ سے کلام کیا اور یہ بات مجھ سے کہی، آپ کیا کریں گے؟ اس بات کو بائبل میں سے کنفرم کریں گے، کیونکہ پاک روح جو ہے وہ بائبل کے اگینسٹ یا بائبل کے مترادف، بائبل کے اپوزٹ کوئی ایسا سکرپچر یا پھر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جو ہے، نئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں دے گا. کہاں لکھا ہے؟ جی آئیے ریفرنس پڑھیے، یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 26ویں آیت کو.
ध्यान के साथ सुनिएगा। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 26, वहां पर लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। तो कौन सी बातें वो अपने खादमों को इस्तेमाल करके याद दिलाएगा? वो बातें जो यीशु ने कही, वो बातें जो यीशु ने ना सिर्फ कही बल्कि बाइबल के अंदर की। जी, वही बातें, वही एक्टिविटीज जो हैं पाक रूह अपने खादमों के जरिया से आप लोगों को फिर से रिमाइंड करवाएगा, याद करवाएगा, और आपकी तवज्जो जो है वो बाइबल की तरफ जो है वो खींचेगा कि देखो बाइबल के अंदर ये लिखा है, ना कि वो ये कहकर कि मुझे पाक रूह ने कहा। आपको कोई नई स्टेटमेंट या फिर नई तालीम देगा। अगर वो आपको कोई नई तालीम देता है तो इसका मतलब ये है कि जो वो कह रहा है वो पाक रूह ने नहीं कहा, बल्कि वो अपनी तरफ से कुछ कह रहा है, या फिर अपनी तरफ से स्क्रिप्चर्स को मैनिपुलेट करके यानी कि उनको अपने तरीके से अपने मफाद के लिए या किसी के मफाद के लिए या किसी के कानों की खुजली दूर करने के लिए उनको उस तरह से बयान कर रहा है। आपको ये चेक करना है। जी, आप चर्च हैं, आप कलीसिया हैं, आप अकलीसिया हैं, आपको ये चेक करना है कि मैं जो सीख रहा हूं, सीख रही हूं, और जो चीजें मुझे ये कहकर सिखाई जा रही हैं कि खुदा के पाक रूह ने अभी अभी मुझसे बात की, खुदा के पाक रूह ने मुझसे ये कहा इसे गिरा दे, खुदा के पाक रूह ने कहा इसे उठा दे, खुदा के पाक रूह ने कहा इसे धक्का दे दे, खुदा के पाक रूह ने कहा। ओ यार, क्या लगा रखा है? ऐसी स्टेटमेंट बाइबल के अंदर नहीं मिलेगी। ये नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर बाइबल ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करती तो फिर ये सारी चीजें फुलिश हैं, बेवकूफाना चीजें हैं। इनको बाइबल के साथ मैच करें, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, उसने कहा बाप रूहुल कुद्स मददगार इसलिए भेजेगा ताकि वो बातें जो मैंने तुमसे कही थी तुम्हें याद कराएं। और खुदावन यीशु मसीह ने कौन सी बातें कही थी? उसने कहा था गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। उसने कहा था ठहरे रहना जब तक रूहुल कुद्स ना मिल जाए। उसने कहा जब रूहुल कुद्स मिल जाएगा तो यहूदिया सामरिया जमीन की इंतहा तक, हालेलुया, जी कर दे रब्बी, इसको कंप्लीट कर दे, जमीन की इंतहा तक मेरी गवाही देना। मरकज 16:15 में लिखा है जमीन की इंतहा तक जाना। मत्ती 28, जी इरशादे आजम 28 बाब उसकी आखिरी वर्सेस को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि मेरे नाम से बाप बेटा रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा देना, उनको तालीम देना, शागिर्द बनाना, ये है जो मेरा यीशु जो है वो कह कर गया। और कहता है जब होली स्पिरिट आएगा तो वो मेरी कही हुई बातें जो है वो तुम्हें याद दिलाएगा। समझ आ रही है बातों की? कैसे आपको चेक करना है रूहों को? क्योंकि बहुत सी ऐसी रूहें आपको दुनिया के अंदर मिलेंगी जो आप ये समझते होंगे कि पादरी साहब ये तो बिल्कुल सही बताते हैं, ये तो बिल्कुल सही बताते हैं। रसूलों के अमाल 16वें बाब की 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत के अंदर एक बड़ा खूबसूरत वाक्य है। इस वाक्य को मैं पढ़ के फिर मैं अगले पॉइंट तक जाना चाहूंगा। इस पॉइंट को मैं यहीं पर लीव करना चाहूंगा कि हर एक रूह का यकीन ना करना, क्योंकि मुझे बहुत कुछ है जो आप लोगों को सिखाना है, इसलिए मैं जल्दी से फिर आगे बढ़ूंगा। जी निकालिएगा मेरे साथ बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 16 वर्स 16 to 19। इसको जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक लड़की मिलेगी जिसके अंदर जो है वो एक गैबदान रूह थी। क्या थी? तो मैंने कहा था कि कल हम इस पर थोड़ी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि हर एक रूह का यकीन ना करना, बाइबल इस पर जोर देती है। बाइबल के अंदर बारहा हमें मुख्तात, हमें अलर्ट किया गया
کہ ابلیس جو ہے وہ تو روحانی فرشتے کی سی صورت اختیار کر لیتا ہے، وہ تو فرشتے کی سی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ بک آف ریولیشن کو جب آپ پڑھیں گے، مکاشفہ کی کتاب، تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ اس طرح کا پرچار اور اس طرح سے جو ہے وہ معجزات والا کام شروع ہو جائے گا کہ آسمان سے آگ تک برسائی جائے گی۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، نہیں تو میں ایک ویڈیو آپ لوگوں کے درمیان ضرور شیئر کرتا جہاں پر یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں ہوتی ہوئی ہم یوٹیوب پر ملٹی میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں، اور وہ فالس پروفٹ جو ہیں، جھوٹے نبی جو ہیں، آپ کو ملٹی میڈیا پر نظر آئیں گے۔ کوئی تو آپ کو آپ کے پردوں کا کلر بتائے گا، کوئی آپ کا فون نمبر بتائے گا، کوئی آپ کو بتائے گا کہ آپ کی اکاؤنٹ کے اندر کتنا پیسہ ہے، یعنی کہ وہ آپ کو آپ کی اگلی پچھلی ساری باتیں بتا دیں گے، اور کیا ہوگا اور کیا ہوگا اور کیا ہو رہا ہے۔ متی 24:24 میں لکھا ہے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ آج ایسی روحیں، یعنی کہ ایسے بھیڑ کے روپ میں بھیڑیے جو ہے آپ لوگوں کے درمیان میں، ہمارے درمیان میں اتر آئے ہیں، جن کو پہچاننا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور یہی بات جو ہے فرسٹ جان چیپٹر 4 ورس 1 کے اندر یوحنا رسول نے کہہ دی تھی۔ اس نے کہا تھا، اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ۔ بلکہ کیا کرو؟ بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ آمین۔ تو یہ جھوٹے نبی تب بھی تھے، اب بھی ہیں، اور آگے بھی ہوں گے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ ایسی روحوں کو آزماؤ۔ آزماؤ سے مراد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بائبل کی کسوٹی پر ماپو، ان کو اتارو کہ بائبل کیا کہتی ہے۔ کیا وہ جو کچھ کر رہے ہیں وچن، بائبل کی ورسز ان کو سپورٹ کرتی ہیں؟ اگر بائبل کا کوئی ریفرنس ایسی کسی ایکٹیویٹی کو سپورٹ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فالس پروفٹ ہے، وہ فالس پریچر ہے، وہ فالس پروفٹ اور اپوسٹل ہے، وہ ہر طرح سے آپ کو رانگ وے پر لے کے چل رہا ہے، کیونکہ جب بائبل سپورٹ نہیں کرتی تو ہم اس کی بات کو کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، یوحنا کی انجیل 10ویں باب کو جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ چرواہے اور بھیڑوں کی بات کرتا ہے، اور وہاں پر وہ کہتا ہے، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ اچھا، جب یہ سٹیٹمنٹ خداوند یسوع مسیح اس وقت دے رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تب خداوند یسوع مسیح کی آواز کے علاوہ اور بھی آوازیں تھی جو خداوند پر ایمان لانے والے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ یہ تب بھی تھا، یہ اب بھی ہے، اور آج بھی وہی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو خداوند یسوع مسیح کی بھیڑ ہے وہ صرف اور صرف یسوع مسیح کی آواز سنے گی۔ ہاں جی، یسوع مسیح کی آواز سنے گی۔ اچھا، تو یسوع مسیح کی آواز پادری صاحب کیسے سنی جائے؟ جی، اس کے لیے بائبل جو آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے اسے کھولیں، اور جو آپ کو کچھ سکھا رہا ہے، جو کوئی آپ کے چرچ کے اندر یا آپ کے گھر کے اندر آ کر کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے جو کہ بائبل کے اندر نہیں ہے، جو کہ بائبل کو سپورٹ نہیں کرتی، تو پھر وہاں پر آپ اس بات کو جان سکیں گے کہ یہ روح جسے میں نے آزمایا بائبل کے مطابق، لیکن یہ بائبل کے مطابق اس کی یہ ایکٹیویٹی، یہ بات پوری نہیں ہوتی، اس لیے یہ فالس ٹیچر، فالس پریچر، فالس پروفٹ، فالس اپوسٹل ہے۔ یہی تو ہے جو یہاں پر لکھا ہے کہ ان روحوں کو آزماؤ، ان روحوں کو آزماؤ۔
کہ وہ جو سکھاتے ہیں یا وہ جو چیزیں کر کے دکھا رہے ہیں کیا یہ بائبل کے اندر ہیں اور بائبل ان کو سپورٹ کرتی ہے. اگر بائبل سپورٹ نہیں کرتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نان بیبلیکل ایکٹ ہیں, وہ نان بیبلیکل ایکٹیویٹیز ہیں, اور وہ نان بیبلیکل سٹیٹمنٹس اور وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سکھائی جا رہی ہیں یا پھر آپ کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اگر آپ یسوع کی بھیڑ ہیں تو صرف اور صرف یسوع کی آواز سنیں گی, اور یسوع کی آواز سننے کے لیے آپ کے پاس بائبل ہے, جو بائبل کے اندر ہے وہی یسوع کی آواز ہے. ایک غیب دان روح تھی. لکھا ہے پلوس اور سیلاس جو ہیں وہ دعا کرنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے تھے. آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی. یہ غیب دان روح وہ ہوتی ہے جو آپ کو آپ کا حال بتاتی ہے, آپ کے ساتھ کیا ہوا کیا ہونے والا ہے, کچھ ایسی باتیں جو ہے وہ بتاتی ہے. غیب دان روح ملی, اس کے اندر جو ہے وہ غیب دان روح تھی, اور وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی. وہ پلوس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں. اب یہ غیب دان روح جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ پلوس اور سیلاس جو ہیں یہ خدا کے بندے ہیں. کیا یہ غیب دان روح جو ہے کیا یہ سچ بول رہی تھی؟ جی بالکل یہ سچ بول رہی تھی, لیکن یہ روح وہ روح نہیں تھی جس پر پلوس اور سیلاس کو یقین کرنا تھا. حالانکہ وہ سچ بول رہی تھی کہ یہ خدا کے بندے ہیں, وہ سچ بول رہی تھی کہ یہ نجات کی راہ دکھاتے ہیں, یہ صحیح راہ دکھاتے ہیں, لیکن وہ صحیح روح نہیں تھی. یہی تو ہے جو میں آپ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابلیس جو ہے وہ اگر فالس پروفٹ, جھوٹے نبی, جھوٹے استادوں میں سے ہو کر کام کرے گا تو ان استادوں کے یا پھر ان خادموں کے یا پھر ان نبیوں کے جو کہ جھوٹے نبی ہوں گے ان کے اوپر کچھ سینگ نہیں لگے ہوں گے. وہ بھی آپ لوگوں کی طرح پینٹ کوٹ پہنتے ہوں گے, وہ بھی آپ لوگوں کی طرح جو ہے وہ ہر طرح کا وہ لبادہ اوڑے ہوئے ہوں گے جیسا کہ آج کل اس چرچ بلڈنگ کے اندر چلتا ہے. ہمیں چیک کرنا ہوگا, ہمیں چیک کرنا ہوگا. اور میں ایک بات پھر سے آپ لوگوں کو کنفرم کرتا چلوں کہ انہی خادموں میں میں بھی شامل ہوں, مجھے بھی آپ لوگوں کو چیک کرنا ہے. میں جو آپ لوگوں کو سٹڈی دیتا ہوں اسے بھی آپ لوگوں کو چیک کرنا ہے. جہاں بائبل کے ساتھ میچ نہیں کرے گی آپ لوگ آواز اٹھائیں, آپ لوگ آواز اٹھائیں. Oh, praise the Lord. اس ریفرنس کو کمپلیٹ پڑھ لیجئے گا. رسولوں کے اعمال 16ویں باب کی 16ویں آیت سے لے کے 19ویں آیت تک. ٹائم نہیں ہے, جو کنسپٹ آپ کو بتانا چاہ رہا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ غیب دان روح بول سچ ہی رہی تھی, لیکن پولس رسول نے اسے ڈانٹا اور اس سے اس لڑکی کو چھوڑ دینے کا حکم دیا. اور پھر دوسری ایک اور پوائنٹ نوٹ کر لیجئے, یہ غیب دان روح جو تھی یہ اپنے مالکوں کے لیے کمائی کرتی تھی, پیسہ کماتی تھی, پیسہ کماتی تھی. یعنی کہ یہ بول سچ رہی ہے لیکن اس کا فوکس پیسہ کمانا تھا. آگے آپ لوگ سمجھدار ہیں, آپ لوگ بچے نہیں ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. آج جو دکانداریاں چل رہی ہیں نا ان کے فوکس کو دیکھیں. کیا ان کا فوکس جو ہے وہ کلیسیا قائم کرنا ہے؟ کیا ان کا فوکس جو ہے روحیں بچانا ہے؟ کیا ان کا فوکس جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ جانا ہے جہاں پر خداوند کے کلام کی منادی نہیں ہو رہی؟ یا پھر ان کا فوکس ہے آؤ آؤ آؤ, جبکہ بائبل کہتی ہے جاؤ, وہ کہتے ہیں آؤ. کل میں نے ہلکا سے اس پوائنٹ کو چھوا تھا کہ اکثر جب کسی کو پریئر ریکویسٹ کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں چرچ آئیے گا پھر دعا کریں گے, ہمارے پریئر سینٹر میں آئیے گا پھر دعا کریں گے. کیوں؟ یہاں پہ دعا نہیں ہوتی, یہاں پہ خدا نہیں سنتا. تو ان ساری چیزوں کو آپ لوگ پرکھا کریں, دیکھا کریں. اور یہی تو ہے جو ہم پہلے پوائنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ, ان کو آزماؤ, چیک کرو بائبل کی کسوٹی پر. ہاللیلویہ. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میں یہاں سے مزید آگے بڑھنے جا رہا ہوں. جی اب میں مزید آگے بڑھنا چاہوں گا. آپ میرے ساتھ نکالیے گا رومیوں کا خط 2 باب کی 21ویں آیت سے لے کے 21ویں آیت سے لے کے
21वीं आयत से लेके 23वीं आयत तक मैं इसको पढ़ने वाला हूं। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 2 वर्स 21 टू 23। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, बस तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता। क्या लिखा है? बस तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता। अच्छा, इससे पहले कि मैं मजीद इस पूरे रेफरेंस को पढ़ूं, मैं थोड़ा सा विद इन कॉन्टेक्स्ट सियाकुश बात में ये क्या बात हो रही है मैं आपको ये समझाता चलूं। यहां पर पौलुस रसूल जो है वो शरअ के आलमों, फकीयों, फरीसियों, यहूदियों से बात कर रहे थे और उनको ये कह रहे हैं कि तुम जो औरों को सिखाते हो खुद उस पर अमल क्यों नहीं करते। अब जब मैं इस रेफरेंस को पढ़ूंगा तो आप लोगों को समझ आएगी। और तब उनको कहा जा रहा था, और आज के लिए, मेरे लिए, मुझ जैसे खादमों के लिए, मुझ जैसे उस्तादों के लिए ये पैगाम है। और ये चीज़ भी आपको नोट करनी है कि एक एक्लीसिया को, ईमानदारों की जमात को लेके चलने वाले के अंदर ये चीज़ें या फिर इस तरह की लाइफ उसकी नहीं होनी चाहिए। चेक कीजिए जी। आइए इसको पढ़ते हैं। रोमन चैप्टर 2 वर्स 21 टू 23 लिखा है, बस तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता। तू जो वाज करता है यानी कि सिखाता है, तो जो वाज करता है कि चोरी ना करना, आप खुद क्यों चोरी करता है। तो जो कहता है जना ना करना, आप खुद क्यों जना करता है। तो जो बुतों से नफरत रखता है, आप खुद क्यों मंदिरों को लूटता है। किसको लूटता है? मंदिरों को लूटता है। मंदिरों को लूटता है जी। इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर टेंपल और मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस को पढ़ेंगे तो इसका मतलब वही चर्च बिल्डिंग भी, और जो कलीसियाएं इकट्ठी होती थी उन्हीं के अंदर जो है, उन्हीं के अपने सिखाने वाले बीच में कुछ ऐसे थे जो लूट मार करने वाले, यहूदा इस्करियोती की तरह जी। कहता है खुद तू मंदिरों को लूटता है। तू जो शरीयत पर फख्र करता है, शरीयत के अदूल से खुदा की क्यों बेइज्जती करता है। यानी कि शरीयत दी तलीम ता देना है, खुदा दे हुक्मा दी तलीम देना है, लेकिन खुद तू उन्हां हुक्मा ते अमल नहीं करता। अच्छा, ये रेफरेंस मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखा ताकि आप इस बात को जाने, इस बात को समझे कि बाइबल के अंदर जो है लिखा है कि सिखाने वाला शख्स जो है, जो सिखा रहा है, वो चीजें उसकी जिंदगी के अंदर भी होनी चाहिए। वो चीजें उसकी जिंदगी के अंदर भी होनी चाहिए। एक चर्च, एक कलीसिया का रहनुमा जो है वो अपनी कलीसिया जी, वो लोग जो खुदावन ने उसे दिए हैं उनके लिए दर्द रखता हो, उनके लिए फिक्रमंद होता हो, उनके लिए जो है वो जान देने तक जो है वो अपने आप को पेश करता हो, ना कि जो उनको सिखाता है, सिखाता तो जा रहा है लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करता। आइए एक और रेफरेंस पढ़ते हैं, एक और पॉइंट को भी लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो लास्ट ईयर में, पिछले साल, मैंने इस पॉइंट पर एक हल्का सा, एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी बनाया था। मैं देखूंगा अगर यूट्यूब पे मेरे पास पड़ा हुआ होगा तो मैं जरूर अभी यहां पर उसको भी शेयर करूंगा कि एक खादम जो है, सही खादम, बाइबल का एक सही खादम, वो खादम जिसे बाइबल जो है वो पेश करती है, वो अपनी कलीसिया के साथ क्या करेगा और अपनी कलीसिया के अंदर काम कैसे करेगा जी। इसके लिए एक रेफरेंस, और वो रेफरेंस है दूसरा करंथियों का खत है, उसके 11वें बाब की 7वीं आयत से लेके 9वीं आयत तक को पढ़ लीजिएगा। मैं जरा मुख्तसर इसमें से पढ़ूंगा ताकि मैं मजीद अगला पॉइंट भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। चैप्टर 20 वर्स 28, वहां पर खुदावन यसु मसीह के बड़े खूबसूरत अल्फाज, वहां पर खुदावन यसु मसीह कहते हैं,
चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के लिए फिदिये में, बथेरों के बदले फिदिया में दे। आमीन। तो ये यीशु मसीह की स्टेटमेंट थी कि इब्ने आदम जो है इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे। और यही बात यहां पर पौलुस रसूल कहता है कि मैंने हदिये चंदे इसलिए लिए ताकि मैं तुम्हारी खिदमत करूं। तुम्हारी खिदमत करूं से मुराद ये है कि तुम्हें जो है वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो है वो लेके चलूं, तुम्हारी कांट छांट कर सकूं, और तुम्हें जो है मैं एक बेदाग और एक ऐसी दुल्हन के तौर पर पेश करूं जो कि कमवारी दुल्हन, जिसके अंदर कोई ऐब ना हो, जिसके अंदर कोई झुरी ना हो, जिसके अंदर कोई नापाकी ना हो, ऐसी दुल्हन के तौर पर तैयार करके मैं दूल्हे के लिए, यीशु के लिए पेश करूं। हालेलुया। तो यहां पर वो कहता है तुम्हारी खिदमत करूं। इस पर भी जरा नोट ध्यान दीजिएगा कि जिसके साथ आप जुड़े हैं, क्या वो ऐसा खादिम है कि वो खिदमत करे, वो खिदमत करने वालों में से है या खिदमत करवाने वालों में से है। आगे आप समझदार हैं, जल्दी से आगे बढ़ना चाहूंगा। लिखा है और जब मैं तुम्हारे पास था और हाजतमंद हो गया था तो भी मैंने किसी पर बोझ नहीं डाला। किसी पर बोझ नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि भाइयों ने मकदूनिया से आकर मेरी हाजत को रफा कर दिया था और मैं हर एक बात में तुम पर बोझ डालने से बाज रहा और रहूंगा। वाह, बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट है ये। इसको समझ के पढ़ेंगे, बाइबल को समझ के पढ़ेंगे तो आपका ज़हन खोल देगी, आपकी जिंदगी तब्दील करेगी। यहां पे वो कहता है मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला। चर्च बिल्डिंग के अंदर, कैसे कहूं, चर्च बिल्डिंग के अंदर चर्च बिल्डिंग की ही जरूरतें पूरी नहीं होती। आए दिन कभी ये तो कभी वो। कलीसिया का तो बेड़ा गर्क हुआ है। चर्च बिल्डिंग को डेकोरेट करना, चर्च बिल्डिंग के एसी, चर्च बिल्डिंग की डबल स्टोरी, चर्च बिल्डिंग की लाइटिंग, चर्च बिल्डिंग के नीचे क्लीन है तो फिर ऊपर अब हमें जो है वो बेंच चाहिए, सोफे चाहिए। चर्च बिल्डिंग के अंदर हमें 4 पंखे लगे हैं, 4 पंखों की और जरूरत है। खुदारा समझे इस बात को। खुदावंत का बंदा पौलुस कहता है मैंने जो है तुम पर बोझ नहीं डाला, बल्कि मकदूनिया से मेरे भाई आए। भाई कौन जी? जो उसके साथ मिलकर खिदमत कर रहे थे और जो उसके शागिर्द थे। यहां पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो आपसे सीखते हैं, खादमों से कहना चाहूंगा, जो आपसे सीखते हैं और जिनको आप सिखाते हैं, आप उनसे कैंपेन की सूरत में खिदमत के कामों के लिए कह सकते हैं, लेकिन आप भोली भाली कलीसिया पर बेफजूल जो है वो बर्डन नहीं डाल सकते। बाइबल जो है इसके बारे में साफ और वाज़ेह तौर पर बात करती है। हम उन पर बोझ नहीं डाल सकते, बल्कि कोशिश ये करनी है कि अगर साहिबे हैसियत आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि FEMP मसीही खानदान के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो साहिबे हैसियत हैं, अच्छी जॉब्स हैं, अच्छा कारोबार है, अच्छा बिजनेस है और अच्छे तरीके से उनका लाइफस्टाइल चल रहा है, वो सब मिलकर जो हैं खानदान के अंदर उन लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं जिनके पास जॉब नहीं है, जिनकी जो है वो हाजत, यानी कि जो उनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आप खड़े हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो FEMP काम कर रही है उसके लिए आप लोग खड़े हो सकते हैं। मैं सल्यूट करना चाहूँगा और मैं बल्कि उनको खुदावंद यीशु मसीह में कहना चाहूँगा कि खुदावंद उन सबको बहुत बरकत दे जो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि FEMP मसीही खानदान ये प्लेटफॉर्म ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी, जिस्मानी हर तरह से जो है वो लोगों में काम कर रहा है, और ना सिर्फ कर रहा है बल्कि करते करते सारी चीज़ें जो है वो नज़र भी आ रही हैं, रूहें बच रही हैं, कलीसियाएँ ऐसी जगहों पे कायम हो रही हैं जहां पर खादिम जो है वो जाना पसंद नहीं करते। इस पॉइंट को यहीं पर लीव करना चाहूँगा।
باقی آپ لوگ جو ہیں وہ ساری باتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کتنا محتاط رہ کے جو ہے وہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کتنا محتاط رہ کر جو ہے آپ لوگوں کو خداوند یسوع مسیح میں جو ہے وہ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، کتنا محتاط رہ کے آپ کو سیکھنا ہے، کتنا محتاط رہ کے آپ کو چلنا ہے، کتنا محتاط رہ کر جو ہے آپ لوگوں کو ایمانداروں کی جماعت کا حصہ بننا ہے۔ ہاللویہ! باتیں آ رہی ہیں سمجھ میں؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہیں تو خدارا ان ساری باتوں کو بعد میں دعا میں رکھیے گا، ٹھہریے گا، خداوند سے پوچھئے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیسے کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں، مجھے صحیح راہ دکھا۔ اور خدا کا پاک روح، جس کے بارے میں ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک ریفرنس پڑھا ہے کہ وہ کلام کے مطابق آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ ہاللویہ! کلام کے مطابق آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ لاسٹ ریفرنس دے کے اس کو میں وائنڈ اپ کرنے والا ہوں، اور یہ بھی خادموں کے لیے ہے کہ خادم جو ہے وہ اپنی ضرورتیں جو ہیں پوری کرنے کے لیے پہلے دیکھیں گے بائبل کے اندر کیا پیٹرن تھا، نئی ابتدائی کلیسیاؤں کا کیا پیٹرن تھا، اور پھر کیا ویسا پیٹرن آج بھی چل رہا ہے یا پھر آج کچھ اور ہی ہے۔ آئیے ایک ریفرنس لیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو وائنڈ اپ کروں گا، اور پھر مزید خداوند جب توفیق دیں گے تو ہم اسی ٹاپک پر مزید سیکھتے رہیں گے اور مزید آگے بڑھتے جائیں گے۔ جی آپ میرے ساتھ نکالیے گا رسولوں کے اعمال اس کے 20ویں باب کی 33ویں آیت سے 35ویں آیت تک میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے والا ہوں۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، دھیان کے ساتھ سنیے گا، لکھا ہے کیا یہ مجھ سے خطا ہوئی؟ پولس رسول کہتا ہے کیا یہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ میں نے تمہیں خدا کی خوشخبری مفت پہنچا کر اپنے آپ کو پست کیا تاکہ تم بلند ہو جاؤ؟ اچھا اس ورس کو پہلے سمجھ لیجئے۔ کہتا ہے کہ مجھ سے خطا ہوئی کہ میں نے تمہیں خدا کی خوشخبری مفت پہنچا دی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا یسوع مسیح نے کہا تھا مفت دیا ہے، مفت دینا ہے، مفت پایا ہے، مفت دینا ہے۔ جب اس نے اپنے شاگردوں کو پریکٹیکل کے لیے بھیجا تھا تو وہاں پر پراپر انسٹرکشنز دے کر بھیجا تھا کہ کیسے آپ لوگوں کو کام کرنا ہے۔ تو یہاں پر سیم وہی بات جو ہے وہ پولس رسول کہتا ہے کہ کیا مجھ سے یہ خطا ہوئی کہ میں نے تمہیں خدا کی خوشخبری مفت پہنچا کر اپنے آپ کو پست کیا تاکہ تم بلند ہو جاؤ؟ پھر لکھا ہے میں نے اور کلیسیاؤں کو لوٹا۔ کیا کیا؟ اور کلیسیاؤں کو لوٹا۔ یہاں پر کلیسیا کا لفظ ہے، دھیان کے ساتھ اس کو سمجھیے گا۔ اور کلیسیاؤں کو لوٹا مطلب کہ ایمانداروں کی جماعت کو لوٹا۔ اور پھر آگے اس لوٹنے کے اس مطلب کو تھوڑا وہ آسان بھی کر دیتا ہے، کہتا ہے یعنی ان سے اجرت لی۔ اجرت وہ والی جو کہ ورس ایک آپ کو ملے گی کہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے، ٹھیک ہے؟ مزدور مزدوری کا حقدار ہے۔ بائبل کے اندر ایک ورس ہے، میں اس کو بھی ابھی بھیج دیتا ہوں، سینڈ کر دیتا ہوں۔ مزدور مزدوری کا حقدار ہے۔ کہتا ہے میں نے تم لوگوں کو سنایا، سنانے کے بعد تم لوگوں نے مجھے ہدیے دیے، چندے دیے، اور میں نے جو ہے وہ اجرت لی۔ اور اجرت لی کیوں لی؟ تاکہ تمہاری خدمت کروں، تاکہ تمہاری خدمت کروں، تاکہ تمہاری خدمت کروں۔ یہاں پر رکنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پولس رسول جو ہے وہ ایک کلیسیائی سسٹم جو ہے اس کو لے کے چل رہا تھا، اور جگہ بہ جگہ آپ کو وہ مختلف کلیسیاؤں کو خط لکھتا ہوا نظر آئے گا، اور پھر کبھی تیموتھیوس سے، کبھی برناباس سے، اور پھر جو ہے کبھی ایکویلا سے، کبھی کرنتھس کی کلیسیا سے، کبھی افسیوں کی کلیسیا سے وہ بات کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح سے وہ کہتا ہے میں نے کلیسیاوں کو لوٹا یعنی کہ وہاں سے ہدیے چندے لیے، اور چندے ہدیے اس لیے لیے تاکہ تمہاری خدمت کروں، یعنی کہ کلیسیائی کام بڑھے، تاکہ کلیسیا بڑھے، تاکہ خداوند یسوع مسیح کی دھولن جو ہے وہ تیار ہو، تاکہ یونیورسل چرچ جو ہے وہ اور زیادہ
اسٹرانگ ہو, روحیں بچائی جا سکے, جگہ جگہ جو ہے ایمانداروں کی جماعتیں جو ہے وہ اکٹھی کی جا سکے, اور جن تک گڈ نیوز نہیں پہنچی ان تک جو ہے وہ ارشاد اعظم کا پیغام لے کے جایا جا سکے. اس لیے وہ کہتا ہے میں نے اور کلیسیاؤں کو لوٹا, یعنی کہ چندے ہدیے لیے اور لینے کے بعد میں نے آگے کلیسیائیں قائم کی. اچھا, میں یہ پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ کیوں ڈسکس کر رہا ہوں؟ اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ جس میں میں بھی ہوں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس جس میں میں بھی ہوں, جس کو آپ اپنی آفرنگ, جس کو آپ اپنی ٹائٹ, جس کو آپ اپنا جو ہے وہ منتھلی, ویکلی, ڈیلی بیس پہ اپنا کچھ بھی بھیج رہے ہیں, اس کو چیک کریں کہ کیا وہ آپ کو لوٹ رہا ہے یا پھر وہ لوٹ کر, یعنی کہ آپ سے یہ ساری چیزیں لے کر مزید آگے کام کر رہا ہے. کیونکہ بہت سے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ کلیسیا کمزور ہوتی جا رہی ہے, لوگ جو ہیں وہ غریب ہوتے جا رہے ہیں, لیکن پادری جو ہے وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں. اور ایک ریفرنس کا بڑا سہارا لیتے ہیں, دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا اور خداوند خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. آج کل تو تھیلیوں, ہدیوں اور پھر جو باکسز بنے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اس ورس کو لکھا جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ خادم جس کے ساتھ آپ لوگ چل رہے ہیں, کیا وہ خود سے نکل رہا ہے؟ کیا وہ خود سے کلیسیائیں قائم کر رہا ہے؟ کیا وہ خود سے جو ہے وہ ڈسائپل بنا رہا ہے؟ کیا وہ خود سے اپنے ساتھ لوگوں کو نکل کر جو ہے وہ ایسے ایریاز کے اندر جا رہا ہے جہاں پر گڈ نیوز کی, جہاں پر جو ہے وہ ارشاد اعظم کی, جہاں پر جو ہے خدا کے کلام کی ضرورت ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ سے لیتا ہے اور لینے کے بعد جو ہے وہ اپنا ہی اکاؤنٹ اور بینک بیلنس جو ہے وہ بڑھا رہا ہے. میں نے آج ایک بڑی خوبصورت پوسٹ دیکھی فیس بک پہ. خدا کے ایک بڑے اچھے خادم ہیں, انہوں نے پوسٹ لگائی تھی کہ ہر خادم جو ہے یہ بڑی چونکا دینے والی پوسٹ تھی. اس نے لکھا ہوا تھا کہ ہر خادم جو ہے اپنے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرے, اس کا اسکرین شاٹ لے کے, ریسنٹ اسکرین شاٹ لے کے اپلوڈ کرے یا پھر یہاں پر کومنٹ سیکشن میں بھیجے. ابھی دیکھتے ہیں کہ خادموں کے اکاؤنٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں. اچھا, وہ بات بڑی سوچنے والی تھی, اس کے ساتھ ساتھ اسی خادم نے آج ایک اور پوسٹ لگائی ہوئی تھی, ابھی مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا, بڑی خوبصورت انہوں نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی. چلیں ابھی میں اگر میری فیس بک پہ گیا اس کا اسکرین شاٹ میں بھیجوں گا. اب وہ دیکھیے گا, وہ بھی اس کی بات بڑی زبردست تھی, خادموں کے حوالے سے ہی وہ پھر سے بات کر رہے تھے کہ خادم جو ہے اس کے پاس جو آ رہا ہے, بیسیکلی وہ آپ کے پاس, ایک خادم کے پاس اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ خدا کا کام کرے, تاکہ وہ جو ہے وہ کلیسیا کی ضرورتوں کو پورا کرے. لیکن اگر کلیسیائی کام نہیں ہو رہا اور جہاں پر وہ جا رہے ہیں وہاں کی کلیسیائی حاجتیں جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی, تو پھر تو بہت بڑا مسئلہ ہے اور آپ بہت غلط جگہ پر جو ہے اپنا سیڈ, اپنا بیج, جو بھی وٹ ایور آج کل نام لے کے لیا جاتا ہے, آپ جو ہیں وہ غلط جگہ پر جو ہے وہ بھیج رہے ہیں. اس میں بھی شامل ہو سکتا ہوں, مجھے بھی چیک کریں, خدمت کو چیک کریں. تو اس کو بھی ذرا مد نظر رکھیے گا. پولس رسول کہتا ہے کلیسیاؤں کو لوٹا, یعنی ان سے اجرت لی تاکہ تمہاری خدمت کروں. اچھا, تمہاری خدمت کروں, خدمت کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک ریفرنس لیتے ہیں یہاں پر. کیا یہ خدمت کرنے والی بات جو یہاں پہ پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے بھی ایسو کی بات کی تھی؟ ایک حوالہ نکالیں گے, بک آف میتھیو, کلام میں خدا میں یوں لکھا ہے, میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا, تم آپ جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے میری اور میرے ساتھیوں کی حاجتیں رفع کی. کون کہہ رہا ہے؟ پولس رسول کہہ رہا ہے انہی ہاتھوں نے, یعنی کہ میں نے ہاتھ کی کمائی سے اپنی ضرورت اور جو میرے ساتھ خدمت کر رہے تھے ان کی ضرورتیں بھی
ہم سب نے مل کر ایک دوسرے کی ضرورتیں جو ہیں وہ کمائی کر کے پوری کی ہیں. تو اور پھر لکھا میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دی. اوہ واو، یہ بڑی زبردست لائن ہے. میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دی کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا دینا لینے سے مبارک ہے. آمین. ہون بڑے دھیان دے نال گل سننا. دینا لینے سے مبارک ہے. یہ ورس جو ہے یہ کلیسیا کے لیے نہیں، یہ کلیسیا کے لیے نہیں، بلکہ یہاں پر پالوس رسول جو ہے پہلے خود پر اپلائی کر رہا ہے اور بعد میں کلیسیا کو یہ بات کہہ کر سنا رہا ہے کہ دینا لینے سے مبارک ہے. کہتا ہے میں نے خود محنت کی. کیسے سمجھاؤں؟ یہ بہت اہم بات ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ اس سے ناواقف رہیں. آپ جس کو فالو کر رہے ہیں، آپ جس چرچ بلڈنگ کو فالو کر رہے ہیں، آپ اس چرچ بلڈنگ کے پاسٹر کو فالو کر رہے ہیں. بائبل کے اندر پالوس رسول کہتا ہے، جس کی بہت زیادہ کلیسیائیں اس نے قائم کی، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے یعنی کہ میں نے کام کیا، میں نے کام کر کے اپنی حاجتیں رفع کی، اپنے ساتھیوں کی حاجتیں رفع کی، یعنی کہ اپنی ضرورتیں خود سے پوری کی، اور میں نے یہ باتیں کر کے دکھائی. کیوں یہ کر کے دکھائی؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا دینا لینے سے مبارک ہے. اس لیے وہ کہتا ہے میں خادم ہو کے، میں ایک رسول ہو کے، میں لینا نہیں بلکہ دینا سکھیا ہے تو میں دیندا رہا ہاں. وہ کہتا ہے میں خود دیتا ہوں، میں خود اپنے ساتھیوں کی حاجتیں رفع کرتا ہوں. میں جہاں جاتا ہوں میں خود سے کمائی کر کے ساتھ میں خدمت کرتا ہوں اور ساتھ میں دوسروں کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہوں. یہاں پر وہ کہتا ہے میری ضرورتیں، یعنی کہ میں اپنے ساتھیوں کی بھی ضرورتیں پوری کرتا ہوں. اور ابھی جو پہلے ہم نے ریفرنس پڑھا تھا وہاں پہ لکھا ہے کہ مقدونیہ سے میرے ساتھی، میرے بھائی آئے، یعنی کہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم جو خدمت کرنے والے ہیں، ہم جو خدمت کے میدان میں ہم جو شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں تاکہ کلیسیا قائم ہو، تاکہ کلیسیائیں قائم ہوں، تاکہ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری جو ہے وہ زمین کی انتہا تک پہنچے. یہ ہے جو یہاں پر پالوس رسول کہنا چاہ رہا ہے. اور پہلے کہتا ہے میں یہ کرتا ہوں میرے لیے. وہ کہتا ہے میرے لیے بھی اتنی ہی یہ ورس جو ہے وہ میرے لیے بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنی کلیسیا کے لیے کہ دینا لینے سے مبارک ہے. آج اسی کلیسیا نو تو مٹھی کھولن لی کہنے ہیں، لیکن اسی خود مٹھی کیوں نہیں کھول دے؟ اسی کلیسیا نو تو سارا کچھ کرن لی کہنے ہیں، اسی خود اپنے ہتھاں دی کمائی کر کے اپنا پیٹ تے اپنے بال بچیاں دا پیٹ کیوں نہیں پال دے؟ یعنی کہ ہمیں خود بھی کام کرنا ہے اور جو آپ لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو بھی کام کرنے کے لیے کہنا ہے، اور ان سب کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے کہ ہم لوگ تن من دھن کے ساتھ فائنینشلی طور پر، فزیکلی طور پر جو ہے ہر طرح سے مل کر جو ہے وہ یسوع مسیح کی دھلن تیار کریں گے. ہاللیلویہ. یسوع مسیح کی دھلن تیار کریں گے. کہتا ہے کسی چاندی سونے کپڑے کا لالچ نہیں ہے. اور اگر ایسا کوئی خادم جس کو آپ فالو کر رہے ہیں سونا چاندی کپڑے جوتی مکان بلڈنگ چرچ بلڈنگ زمین اور پراپرٹی کچھ ایسی چیزیں اپنی زندگی کے اندر رکھتا ہے، خدارا ایسے خادموں سے کنارہ کر لیجئے، کیونکہ یہ سارے ناجائز نفع کے لالچی ہیں. ایسا جب کبھی آپ کو مجھ میں نظر آئے آپ مجھے اسی وقت جو ہے آپ خاندان کو لیفٹ کیجئے گا، آپ میرے پیج کو ان لائک کر دیجئے گا، آپ میرے یوٹیوب چینل کو ان سبسکرائب کر دیجئے گا جب کبھی ایسا کچھ مجھ میں نظر آئے تو. اوہ ہاللیلویہ. لیکن اگر ایسا کچھ نظر آ رہا ہے کہیں اور
تو خدارا ہاتھ کو کھینچیں اور اس کو جا کے کہیں خدارا خدا کے کلام کے مطابق کام کریں تاکہ کلیسیائیں قائم ہوں اور خداوند کا آنا جلد ہو۔ یہاں سے اب آگے نہیں بڑھ پاؤں گا، 1 گھنٹہ کمپلیٹ ہوا۔ خداوند نے زندگی دی تو پھر آنے والے دنوں میں ہم مزید اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ تو اگر کسی کا کلیسیا کو لے کے، اگر کسی کا خادم کو لے کے، خادم کی خدمت کو لے کے کوئی سوال ہو، آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ اگر یوٹیوب پہ سن رہے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، آپ فیس بک پہ سن رہے ہیں آپ وہیں پر جو ہے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکا بائبل کے ریفرنس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ خداوند آج کی اس ٹیچنگ، آج کی اس پریچنگ کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔ جے مسیح کی۔